مسلم دنیا کے کسی ملک میں بستا ہو، وہ مسلم ملک کا باسی ہو یا کسی غیر مسلم ریاست کا باشندہ ہو، وہ صاحب علم ہو یا کم عقل، وہ باعمل ہو یا بے عمل، مگر ایک بات یقینی ہے کہ قرآن مجید اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی وابستگی دنیا کی ہر شخصیت اور ہر شے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ قارئین کرام کو یاد دلا دوں کہ عین عید الاضحیٰ کے روز جب مسلمان سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد میں نماز ادا کر کے باہر آ رہے تھے تو ایک بدبخت قرآن پاک کو نظر آتش کر رہا تھا۔ وہ آزادی اظہار کے نام پر اس مذموم حرکت کے لیے مقامی عدالت سے اجازت نامہ لایا تھا اور اس ملعون کی حفاظت کے لیے وہاں پولیس بھی موجود تھی۔ 37 سالہ جس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس انتہا پسند کا نام سلوان مومیکا ہے۔ اس دل خراش اور قابل مذمت واقعہ پر سارا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان میں احتجاج قدر تاخیر سے شروع ہوا۔ 6 جولائی جمعرات کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید احتجاج کیا گیا اور ایک بھرپور قرارداد کے ذریعے سویڈن کی حکومت کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اس طرح کے واقعات کا سدباب کرے۔ جمعۃ المبارک کو سارے پاکستان میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا اور کتاب مبین کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ یورپ و امریکہ میں بھی مسلمانوں نے سویڈن والے واقعہ کی مذمت میں بھرپور ریلیاں نکالی۔ کئی یورپی اور امریکی شہروں میں غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور اظہار یکجہتی کیا۔ گزشتہ چند دہائیوں سے مغربی دنیا میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کے حوالے سے سب سے زیادہ افسوسناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ مغربی حکومتوں کی چشم پوشی سے ہی نہیں بلکہ ان کے باقاعدہ اجازت ناموں سے ہو رہا ہے۔ کئی سالوں سے امریکہ اور بعض یورپی ممالک بالخصوص ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، فرانس، آسٹریا اور ڈنمارک اور سویڈن میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ مغربی حکومتوں نے بے لگام آزادی اظہار و احتجاج کے تحفظ کے نام پر اپنے شہریوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات کے آبگینے چکنا چور کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جنوری سن 2023 میں ڈنمارک کی دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت کے لیڈر راسموس پالوڈن نے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم ہی میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا تھا۔ پالوڈن کے پاس بیک وقت ڈنمارک اور سویڈن کی قومیت ہے۔ اس سے پہلے وہ کوپن ہیگن کی مسجد کے سامنے یہ فعل شنیع انجام دے چکا تھا۔ قبل ازیں امریکی فوج کے سپاہی قرآن پاک کی بے حرمتی گوانتانامو بے اور افغانستان میں کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ امریکی حکومت کے سائے تلے ہی ہوا تھا۔ اگرچہ امریکی حکومت کا عوامی اور دستوری موقف یہ ہے کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کی تعلیمات و مقدمات مقدسہ اور ان کی محترم شخصیات کا احترام کرتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے والے حق گو صحافیوں کے ساتھ امریکہ میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والی امریکی حکومت اس ڈبل سٹینڈرڈ پر کیوں عمل پیرا ہے؟ اس کا سبب بڑا واضح ہے کہ یہودی تعداد میں تھوڑے مگر علمی و مالی طور پر بہت مضبوط ہیں، جبکہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود علمی اور سیاسی طور پر بہت کمزور ہیں۔ قوموں کی اس کمزوری کو مرشد اقبال نے جرم قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر جنوری سن 2023 میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا تو پھر جون سن 2023 میں عین عید الاضحیٰ کے روز اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر یہ مذموم حرکت نہ دہرائی جاتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت انگیز کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ ہماری رائے میں اس کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مغربی سائیکی میں ابھی تک صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اور مسلمانوں کی فتح کے نقوش موجود ہیں۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ چند اشخاص کے انفرادی فعل کو مسلمانوں کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کو انتہا پسندی کا ڈراؤنا لباس پہنایا گیا، اگرچہ یہ اثرات تیزی سے کم بھی ہو رہے ہیں اور مغرب میں قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ امریکی پروفیسر سارا چرچ ویل نے کتابوں کے بارے میں ایک نہایت فکر انگیز بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں انتہا پسندوں کی دشمن ہوتی ہیں۔ مغرب والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا کی آخری کتاب قرآن مجید اور خدا کی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے عزیز ترین مقدسات ہیں۔ یہ کتاب مقدس اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہیں، اسی لیے وہ مسلمانوں کو تڑپانے اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے انہی مقدسات کی حرمت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان دل خراش اور دل آزار واقعات کے انسداد کے لیے مسلمانوں کی دو نکاتی پالیسی ہونی چاہیے۔ ان حرکات کے انسداد کا مؤثر ترین طریقہ تو یہ ہے کہ OIC کے فورم سے مسلمان قیادت مغربی حکومتوں کو یہ باور کروائے کہ شخصی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے جذبات مجروح کیے جائیں اور ان کی مقدس ترین کتابوں اور محبوب ترین ہستیوں کی توہین کی جائے۔ اس لیے مغرب کی آزادی اظہار کا دوسروں پر سنگ باری کے لیے قانونی جواز کا خاتمہ کیا جائے۔ گزشتہ 3-4 روز سے اسرائیلی فضائی اور زمینی فوجیں فلسطین کے مغربی کنارے پر مسلسل بمباری کر رہی ہیں۔ اب تک 12 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ جنین میں ہر طرف ٹوٹی ہوئی چھتیں، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور چکنا چور کاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ 74 برس سے فلسطینیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، مگر 1.25 ارب مسلمان اور تیل کی دولت سے مالا مال ان کے عرب بھائی انہیں اپنی زمین پر جینے کا حق نہیں دلا سکے۔ مسلمانوں کے لیے ہماری مجوزہ پالیسی کا دوسرا نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا میں آج کل سافٹ پاور کا بڑا چرچا ہے۔ سافٹ پاور کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے توپ اور تیر و تفنگ استعمال کرنے کے بجائے نرم خوئی، دلجوئی اور تالیف قلب سے کام لیا جائے۔ دوسروں کو اپنے موقف کی صداقت کے بارے میں نرمی سے دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مغربی دنیا کے قدیم و جدید اسکالروں کے قرآن کریم کی حقانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شخصیت کے بارے میں ان کی تحریروں اور بیانات کو اجاگر کریں۔ آج کے سافٹ پاور کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ النحل میں پہلے ہی ارشاد ربانی موجود ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ مجوزہ 2 نکاتی پالیسی کے تحت مسلمان حکومتیں OIC کے فورم سے متحد ہو کر یورپ کی حکومتوں کو اسٹرانگ میسج دیں کہ وہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری کا سلسلہ فی الفور بند کروائیں، ورنہ ان سے اقتصادی و سفارتی مقاطعہ کیا جائے۔ دوسری طرف مسلمان اسکالرز اور دانشور اہل مغرب کو حرمت قرآن اور سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکمت اور اچھی نصیحت سے آگاہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔